اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ جہاں بھی ہوں خوش و خرم ہوں، صحت کے ساتھ ہوں، ایمان کے ساتھ ہوں، اور آپ کے چاہنے والے کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے، آمین ثم آمین۔ ایک ٹی وی چینل ہے، وہاں سے مجھے ایک کویسچن آیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہار منہ پانی پینے کا حکم فرمایا ہے؟ تو اس سلسلے میں میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ میں ان کو علماء تو نہیں کہوں گا، بہرحال انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبح نہار منہ پانی پینا درست بات ہے، فائدہ مند ہے، صحت اچھی رہتی ہے۔ اور بعض جگہ پر لکھا ہے کہ خالی پیٹ پانی پینا درست نہیں، رات بھر کی جو غلاظت یا تھوڑی بہت جو رات کو آ جاتی ہے منہ پہ، وہ جب پانی پئیں گے تو وہ اندر جائیں گے، تو لہٰذا ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم ترین ہستی جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں، وہ ایسی بات فرمائیں۔ تو میری بھی یہ گواہی ہے کہ میں نے کسی کتب میں یہ نہیں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہار منہ پانی پینے کے بارے میں حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو۔ اس بارے میں نے کوئی گفتگو کسی قسم کی نہیں سنی۔ صحت کا جہاں تک تعلق آیا ہے تو چند ایک باتیں میں آپ کو بتا دوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی، جو حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کھانے کے بعد تھوڑی دیر دسترخوان پر بیٹھا کرو، جتنی دیر دسترخوان پر بیٹھے رہو گے اتنا وقت آپ کی عمر میں شمار نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے، یہ مراد یہ ہے کہ دسترخوان پہ اب تو کوئی بہت کم لوگ زمین پہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب کھانا کھائیں تو 2 4 5 10 منٹ ضرور بیٹھیں۔ کھانا کھانے کے دوران آپ خاموشی سے، ہم سب کو لازم ہے کہ خاموشی کے ساتھ چبا کر ٹھہر کر آہستہ آہستہ کھانا کھائیں تاکہ لعاب دہن بھی شامل ہو جائے اور دانتوں کا استعمال ہو کر کھانا نیچے آہستگی سے جائے اور معدے پہ گرا نہ گزرے۔ اور جہاں تک دسترخوان پہ بیٹھنے کا تعلق ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2 گھنٹے وہیں بیٹھے رہیں، صرف چند منٹ بیٹھے رہیں۔ اب سائنس بھی اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ جتنی دیر کہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں، اس سے کھانا اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، بجائے اس کے کھانا کھایا اور کھانا کھاتے ہی دوڑ لگا دی، افراتفری کی، تو پیٹ میں کی جو بیماریاں ہیں وہ پھیلتی ہیں۔ اچھا خاصا صحت مند آدمی جو ہے وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ بیماریاں اکثر اسی واسطے لگتی ہیں۔ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ دسترخوان پر کھانا کھایا جاتا، خاموشی کے ساتھ کھانا کھایا جاتا، اور کھانا کھانے کے بعد پھر 2 4 5 منٹ گپ شپ ہوتی اور لوگ طویل عمر پاتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ کوئی 2 ٹائم دن کو کھانا کھاتا ہے یا 3 ٹائم تھوڑا تھوڑا کھانا کھاتا ہے، تو وہ 5 منٹ بھی دسترخوان پر یا اپنے ڈائننگ ٹیبل پر اپنے میز پر بیٹھا رہے تو روز کے 15 منٹ ہو گئے، پھر سال کے دیکھیں کتنے بن جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کی دراصل اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ صحت اچھی ہوگی۔ کھانا کھانے کے 5 منٹ کے بعد بیٹھنے سے وہ آپ کی صحت بہتر ہوگی۔ سائنس بھی یہی بات کہہ رہی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے جو بستر ہے اس کو جھاڑنا انتہائی ضروری ہے، یہ بھی سائنس سے پروو ہے۔ اب میں چونکہ میڈیکل کی ٹرمنالوجی کو نہیں سمجھتا، تو بیٹی نے مجھے بتایا تھا، شاید ایک بیماری کا نام لیا تھا، بوٹولزم یا اس طرح کا نام تھا، یہ ڈاکٹرز بہتر بتا سکتے ہیں۔ یہ جرمز کروڑوں کی تعداد میں بستر پر
پھیلے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ہم اس کے اوپر لیٹتے ہیں تو کچھ مر جاتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ کٹ کر جو نہ نظر آنے وہ نظر بھی نہیں آتے، اتنے باریک لیکن بڑے ایگریسو خطرناک جرمز ہوتے ہیں، وہ ملٹی پلائی ہوتے رہتے ہیں، وہ جتنی تعداد میں ہوتے ہیں صبح تک وہ کئی گنا بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھا کرتے تھے کہ پرانے زمانے میں لوگ گرمیوں میں باہر چارپائیاں ڈال کر سوتے اور چادر کو خوب جھاڑتے، بستر کو جھاڑتے اور اس کے اوپر پھر وہ آرام فرماتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا مجھے، میں نام لیے بغیر ذکر کرتا ہوں اپنے ایک کزن کا، قابل احترام مجھ سے بڑے تھے، تو وہ بہت محنتی تھے۔ تو وہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ تھکے ہوئے آئے، سیدھا انہوں نے اپنی قمیض اتاری اور بستر پر سو گئے۔ مجھے ظاہر ہے تھوڑے بہت علم تھا اس بارے میں، تو میں چوکنا سا ہوا، میں نے ان کو کہا ایسے، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں بستر تو جھاڑ لیتے، یہ میری روٹین ہے، ہاتھ سے صاف کرنے سے بہتر ہے کہ جھاڑ لیں تاکہ جرمز جو ہیں وہ آپ کی باڈی ہمارے جسموں سے دور رہیں، کیونکہ انسان جو بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی امیونٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے، دفاعی نظام کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہی خدشہ جس کا مجھے تھا ڈر، ان کو پھر بڑا ایگریسو کینسر ہوا، اور صرف 14 یا 15 دن کے اندر میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ان کی باڈی کس طرح ہو گئی تھی، اور وہ انتہائی کمزور اور لاغر، پہچانے نہیں جاتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ چیز انتہائی ضروری ہے، سنت میں بھی یہ حکم ہے، سنت رسول بھی ہے کہ بستر کو جھاڑ کر سویا کرو۔ اب دنیا بھر کے ہوٹلز دیکھ لیں، وہاں اور کچھ کیا نہ جائے یا نہ، لیکن کم از کم چادر ضرور چینج کی جاتی ہے روزانہ۔ یہ جو ابھی میں بیرون ملک گیا، کئی ملک پھرا، تو میں نے وہاں دیکھا کہ 11 بجے ایگزیکٹ وہ آ جاتے ہیں، ٹیم چھوٹی ساری آ جاتی ہے، کوئی موپنگ کرتی ہے، کوئی سوائپ کر رہے ہیں، کوئی چادر چینج کر رہے ہیں، سب کچھ نیٹ اینڈ کلین کر کے جاتے ہیں، اور اینٹی جرمز جو ہیں وہ بھی چھڑکاؤ کر کے جاتے ہیں۔ تو اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی کریں، کیونکہ اور پھر ہمارے لیے تو اس لیے بھی لازم ہے کہ ہمارے پیارے نبی رحمۃ للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور جوتا پہننے سے پہلے اس کو جھاڑنا، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک بدو جو کہ مسلمان نہیں تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک میں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب جوتا پہننے لگو تو اس کو جھاڑ لیا کرو، ہو سکتا ہے کہ موذی جانور اس میں آ کے پناہ لی ہو۔ اب بدو اٹھ کے، اس کو دلچسپی کوئی نہیں تھی، وہ اسلام میں بھی نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ چلا گیا۔ اگلے دن اس نے کہا وہ سنا ہے کہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں وہ سچ بولتے ہیں، تو جب اٹھنے لگا صبح کے وقت، اس نے جوتا جیسے جھاڑا تو اس میں سے چھوٹا سا انتہائی خطرناک سانپ نکلا۔ وہ اس بات سے بڑا متاثر ہوا اور فوراً آیا، اس چھوٹی ساری بات کے ساتھ اس نے اسلام قبول کر لیا کہ یہ کتنا پیارا دین ہے۔ تو اس طرح ہمارا دین پھیلا۔ لوگ غلط کہتے ہیں، 100% غلط کہتے ہیں کہ دین تلوار کے زور سے پھیلا۔ امید ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، اسلامی اصولوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے اعمال اللہ تعالیٰ ہم سے خود کروا لے
کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اسی حالت میں اس دنیا سے وہ ہمیں لے جائے، اور جس مٹی میں ہم دفن ہو وہ مٹی ہماری آمد پہ بھی خوش ہو، وہ ہمیں خوش آمدید کہے، اور قبر ہماری روشن رہے، اور روز قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے بخش دے، کیونکہ اگر حساب کتاب شروع ہو گیا تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ سے میری درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں یہ شامل کریں کہ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اور یا اللہ روز قیامت حساب کتاب سے بچا لینا، اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔